بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نوری کسوہ کا سلام۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی ایمان افروز ویڈیو، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ایمان افروز قصے۔ حضرت علی کی زندگی کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے شوہر تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیں آپ کو سناتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشم النسب اور کرشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور حسنین رضی اللہ عنہما کریمین و بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بدھا کے سردار، قابل ستائش انسان اور علم بردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک و متقی خاتون تھیں، چشم رحمت اور عین رافت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال بیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی سے متصف اور صفات نبوی سے موصوف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی کوتاہ قد۔ آپ قوی اور طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل و فربہی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈھے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکی نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعمل پکار کر کہنے لگا،
ابا جان، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کی نعشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی مسلمانوں کے علمبردار ہوئے تو مشرکین کے علمبردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھی، اور فخری انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی نے تلوار کی ایک ضرب لگائی، اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ ملتجی ہوا، اے ابن میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ حضرت علی نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنی لاٹھی کندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیرے میں رخت سفر باندھا، بعد اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حوالے کی تھی مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا، وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی زمین پر پڑے ہیں۔ آپ جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر حضور نے اپنے دستے مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گھسا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور پیشانی ابھری ہوئی تھی اور فقر و حاجت اور افلاس و بھوک کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے تھے۔ جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنے نحیف آواز کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المومنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے۔ اگر آپ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا اور آپ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔
جوڑا لایا گیا، آپ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے اشعار کہے۔ جب حضرت علی نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا اشرفیاں لاؤ۔ چنانچہ 100 دینار لائے گئے، آپ نے اس فقیر کو دے دیے۔ اسبغ نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جوڑا اور 100 دینار دے دیے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور حضرت علی کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ باتیں حضرت علی تک پہنچیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے واپس آ گئے۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اس کا یہ حال تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا اے زانیہ۔ حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی نے جو حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے کہا اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ فرمایا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ پرانے و بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم یعنی ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں 2 زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے یا امیر المومنین، میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا اے امیر المومنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔
پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی نے متاسف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگیں گے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ کے رعب و جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی نہ بولے اور حیا شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ لگتا ہے تم فاطمہ کے لیے پیام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی کہ باخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس زرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی نے کہا، وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زرہ حتمی ہے جس کی قیمت 4 درہم ہے۔ نبی اکرم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی، پس تم اس کو میری طرف بھجوا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام مرض وفات میں ملنے گئی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہوا تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو عورتیں اس وقت حضور کے پاس بیٹھی تھی باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گئی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر حضرت علی ہی اس وقت رسول کریم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو چشمے والی زمین عطیہ میں دی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو چشمے والی زمین عطیہ میں دی تو حضرت علی نے اس کے قریب قطع اراضی خرید کیا۔ پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ دریں اثنا کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی کو خوشخبری سنائیں۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی نے متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء و مساکین پر صدقہ کر دی، جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن و صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی اپنے گھر کھانے کی دعوت کی، جو کھانا اس نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔
دری اسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ردائے مبارک میں چھپا لیا اور فرمایا اے اللہ اگر تو چاہے تو آنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے۔ لوگوں نے ان کو اس بات کی مبارک اور خوشخبری دی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوپہر کے وقت بغداد کے قریب ایک شہر کے عامل امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو ملنے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بارگاہ مرتضوی پر کوئی دربان ہی نہیں ہے جو اندر جانے سے لوگوں کو روکے۔ پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکڑوں بیٹھے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی۔ وہ آدمی دل میں کہنے لگا شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے میری امانت داری پر کوئی انعام دیں گے، کوئی موتی یا قیمتی چیز عنایت فرمائیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا، اس پر تھوڑا سا پانی اڈیلا، پھر اس آدمی سے فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ آدمی بڑا متعجب ہوا اور اس نے کہا اے امیر المومنین آپ عراق میں رہ کر ایسے کرتے ہیں؟ اہل عراق کا کھانا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی نے زاہدانہ انداز میں فرمایا خدا کی قسم روٹی کے یہ ٹکڑے مدینے سے آتے ہیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے سوا اور کچھ ڈالوں۔ ایک دن ابو مطر نامی شخص نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو اس نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنا تہ بند اونچا رکھو، کیونکہ یہ چیز تیرے رب سے زیادہ ڈرنے والی اور تیرے کپڑوں کو زیادہ صاف رکھنے والی ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو سر کے بال بھی تراشو۔ جب اس آدمی نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، جن کے ہاتھ میں درہ بھی تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے اونٹوں کے بازار میں داخل ہوئے اور وہاں کے تاجروں سے مخاطب ہو کر فرمایا معاملہ کرو مگر قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ قسمیں کھانے سے سامان تجارت تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ایک بائی کے پاس آئے جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک باندی رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ باندی نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اس آدمی سے 1 درہم کی کھجوریں خریدی تھی، میرے مالک نے ان کھجوروں کو لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا ہے کہ بائی کو واپس کر کے اسے درہم واپس لے لو۔ اب یہ بائی مجھے درہم نہیں دے رہا۔ حضرت علی نے کھجوروں کے بیچنے والے شخص سے فرمایا اپنی کھجوریں لے لو اور اس کو درہم واپس دے دو، یہ بیچاری اپنے معاملے میں مجبور ہے۔ بائی نے انکار اور تکبر کیا تو زور زور سے بولنے لگا۔ ابو مطر نے بائی سے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تمہارے ساتھ گفتگو کرنے والا شخص کون ہے؟ بائی نے تیز لہجے میں کہا کہ نہیں، کون ہے یہ؟ ابو مطر نے کہا کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بائی یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اسی وقت باندی سے کھجوریں لی اور اس کو درہم واپس دے دیا۔ پھر کہنے لگا یا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تو نے حقدار کو پورا حق دیا تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے، اعضاء سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو کاٹ کر اپنے کپڑوں کے نیچے سینے سے لگا لیا تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو۔ پھر فرمانے لگے خدا گواہ ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر بیت رسول میں کچھ ہوتا تو میرے پاس ضرور پہنچ جاتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں نکلے، بھوک اور سردی کی شدت سے کانپ رہے تھے کہ ایک یہودی کی آپ رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی جو اپنے باغ کی دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اے دیہاتی تجھے کیا ہوا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے سردی اور بھوک کی شکایت ہے۔ یہودی نے کہا کیا تم میرے لیے پانی بھرو گے؟ ہر ڈول کے عوض کھجوریں لے لینا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہودی نے باغ کا دروازہ کھولا اور حضرت علی اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی کام کرتے ہوئے جب بھی پانی کا 1 ڈول بھر دیتے وہ یہودی آپ رضی اللہ عنہ کو 1 کھجور عوض میں دے دیتا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ بس مجھے یہی کافی ہیں۔
चुनाचे हजरत अली ने वो खजूरें खाईं और उस पर थोड़ा सा पानी पिया। खैबर मदीने के करीब यहूदियों का एक मजबूत किला था जिसके सामने तमाम लश्करों के कदम उखड़ जाते और शहसवार दम तोड़ जाते। इस किले की बुलंदो बाला चहार दीवारी की गई थी कि इसकी बुलंदी तक दुश्मन के तीर नहीं पहुंच सकते थे। इसी चहार दीवारी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने पड़ाव डाला। पहले दिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार लहराते हुए निकले। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में झंडा था और तमाम मुसलमान आपके पीछे अपनी जान हथेली पर रख कर निकले और दुश्मन के साथ खूब लड़े। लेकिन इसी दौरान आफताब ग़ुरूब हो गया और मुसलमान किले में दाखिल हुए बगैर वापस लौट आए। दूसरे दिन हजरत उमर बिन खत्ताब ने झंडा उठाया और दुश्मन के साथ खूब मुकाबला किया, लेकिन किला फिर भी फतह ना हुआ, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और एक बार फिर मुसलमान वापस लौट आए। फिर नबी मुकरम ने फरमाया, मैं कल ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो खुद भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उसके हाथों फतेह देंगे। लोगों ने इस हाल में रात बसर की कि हर शख्स की तमन्ना थी कि उसे ये शर्फ हासिल हो। आपस में सरगोशी करते रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको झंडा देंगे। जब सुबह हुई तो लोगों का एक हजूम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गया। तादाद मुकम्मल हो गई और सफ़ें सीधी हो गई। सब गर्दनें लंबी करके देखने लगे और तमन्ना और आरजू करने लगे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हुई, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? हज़रत अली हाजिर खिदमत हुए। आशूबे चश्म में मुब्तला थे, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। हजूर ने पूछा, अली तुझे क्या हुआ है? हज़रत अली ने अर्ज़ की कि आंखें दुख रही हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब हो जाओ। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु करीब हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुआब दैन रखा तो उनको शिफा हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया और फरमाया, ये अलम लो और उसे ले चलो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तेरे ज़रिए फतेह दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं उनके साथ कत्ताल करूं ता वक्त ये कि वो हमारी तरह हो जाएं? हजूर ने फरमाया कि यूं ही चले जाओ, उनके मैदान में उतरकर पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना और उनको बताना कि उन पर अल्लाह का क्या हक वाजिब है। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे जरिए एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बदरजहा बेहतर है। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू यहूदियों के इस किले के करीब गए तो किले की चोटी से एक यहूदी ने झांका और पूछा कि तुम कौन हो? आपने फरमाया कि मैं अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहूदी ने कहा कि कसम इस किताब की जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तुम ज़रूर गालिब रहोगे।